آپ علیہ السلام کا نام مبارک داؤد اور نسب نامہ یہ ہے: داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ابینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، چنانچہ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے اور آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی آپ علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہ سنی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن، وانس، پرندے اور مویشی ایسے مگن ہو جاتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ طالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ چنانچہ جالوت بڑا جابر، قوی، شاہ زور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا۔ طالوت کے لشکر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بند گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہو گئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حکومت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا: اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں
ان کے لیے سخت عذاب ہے اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے داؤد کیسا شخص ہے، وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زرع سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرع بنانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک زرع بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسی عورت کو پیغام دے دیا جسے ایک مسلمان پہلے سے پیغام نکاح دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے رشتہ دار دوسرے کی طرف توجہ کرنے والے کب تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے۔ وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی۔ آپ کا نکاح ہو گیا، اور اس زمانے میں ایسا کرنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو وہ اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور عدت کے بعد نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعی طور پر ناجائز ہے اور نہ اس زمانے کے رسم و عادات کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا۔ تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ 2 افراد مدعی اور مدعی عالیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ دونوں چونکہ دیوار کھود کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ فطری اور طبی تھی، کیونکہ کسی شخص کا عادت کے برخلاف بے وقت اور پہرے توڑ کر اس طرح آنا عام طور پر بری نیت سے ہی ہوتا ہے، اور جو خوف اور گھبراہٹ طبی ہو وہ نبوت کے منافی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، دیوار کھود کر آنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا یا نہیں، اور اگر جواز نہ بھی ہو تو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے
اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرائیے میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب عز و جل سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس ہوئی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنی شایان شان ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلیں، جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی۔ عرض کی، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ عرض کی، یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، 60 سال۔ عرض کی، اے میرے رب میری عمر میں سے 40 سال اس کی زندگی میں بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں؟ فرمایا، وہ آپ اپنے فرزند داؤد کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت کا پھل کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ 100 برس اس جہان فانی میں گزار کر آپ علیہ السلام دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے واقعہ وفات سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تاکہ آپ کے لوٹنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اسے کس نے اندر آنے دیا؟ حالانکہ دروازہ تو بند ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اجنبی گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی دربان مجھے روک سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، تب تو تم ملک الموت علیہ السلام ہو۔ اللہ عز و جل کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو، تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنا ایک پر سمیٹ لو۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔